کیا آپ کو اپنی زندگی میں کسی معجزے کا انتظار ہے؟ تو آج آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، چینل گاڈ از لو سے۔ دوستو، میں نے بہت سے بھائیوں کو دیکھا ہے اور بہت سی بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اکثر وہ عبادت کے دوران دعا نہیں کر پاتے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل دعا کر سکیں گے۔ ویسے میرا کہنا تو یہ ہے کہ جب انسان واقعی دل سے خدا کے حضور جھکتا ہے تو دعا خود بخود دل سے نکلنے لگتی ہے، الفاظ بھی خود بخود زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں۔ دوستو، دعا تین قسم کی ہوتی ہے: شخصی دعا جو ہم اکیلے کرتے ہیں، خاندانی دعا جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اور اجتماعی دعا جو ہم گروپس کی شکل میں کرتے ہیں، یعنی کہ چرچ میں یا اس کے علاوہ۔ دوستو، آج میں شخصی دعا کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ کو یہ دعا کس طرح سے کرنی ہے۔ دوستو، دعا میں بولے گئے الفاظ آپ اپنے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں، میں بس طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی دعا میں جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ دوستو، دعا انسانی زندگی میں ایک بہت ہی اہم اور انوکھی طاقت ہے جو ہمیں ایسے ممکنات تک رسائی فراہم کرتی ہے جس کا ہم اکثر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بائبل میں دعا کو بطور ذریعہ پیش کیا گیا ہے جو ہمیں براہ راست خدا سے جوڑتی ہے، یعنی خدا سے ملاتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کی گہرائی سے خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ان معجزات کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، دعا صرف لفظوں کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہمیں روح اور ایمان سے جڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس سے ہمیں خدا کی طرف سے معجزاتی مدد ملتی ہے، چاہے ہماری زندگی میں کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہوں۔ جب ہم صحیح طریقے سے دعا کرتے ہیں تو پھر اس دعا کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے جو ہماری زندگی میں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کے ذریعے معجزات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل میں بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے سچے ایمان کے ساتھ دعا کی اور ان کے معجزاتی نتائج برآمد ہوئے۔ دوستو، یاد رکھیے، ایک دعا جو سچے دل سے کی جاتی ہے، خدا اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یقین دلایا کہ جب بھی ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں کام بھی کرتے ہیں۔ دوستو، دعا کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ اور روح کو پرسکون کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تب ہی ہم خدا کی موجودگی کو پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور اپنی دعائیں صحیح سمت بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں ہم سکون کے ساتھ بیٹھ سکیں اور خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس جگہ پر بیٹھیں اور گہری سانس لیں اور آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو پرسکون کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے آس پاس سکون بڑھ رہا ہے اور خدا کی موجودگی آپ کے قریب آ رہی ہے۔ جب آپ مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں تو پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا شروع کریں۔ دعا ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنے سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے، سب اس کی ستائش کرو، سب اس کی حمد کرو، اس کے نام کا شکر ادا کرو۔ اس لیے ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر وہ نعمت جو اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں دی ہے، وہ نعمتیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں ملی ہیں، ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں خدا نے کیا کیا نعمت مجھے دی ہے۔ ماں باپ، بچے، گھر، رزق کی فراوانی اور بھی کئی طرح کے مالی وسائل جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان سب کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر گزاری کے ساتھ دعا شروع کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا میں ایک الگ ہی طاقت ہے۔ آپ اس طاقت کو محسوس بھی کریں گے۔ شکر گزاری کی وجہ سے ہمارے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور ہم مکمل طور پر خود کو خدا کے لیے وقف محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کسی عام آدمی سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس قادر مطلق سے جڑے ہیں جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا، وہ جو ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے، وہ جو ہمیں ہر روز رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ پھر خدا سے کہیں کہ میں کمزور ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دوستو، پولس رسول فرماتے ہیں، جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن جس بدی کا ارادہ میں نہیں کرتا وہ کر لیتا ہوں۔ دوستو، شکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس عہد کے ساتھ کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ آپ اپنے خدا کی حضوری میں سارے گناہوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔
اس کے بیچ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ساری باتیں، سارے درد، ساری تکلیفیں اپنے خدا کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا آپ کھول کر رکھ دیں، اپنے آپ کو دے دیں، خداوند کے حوالے کریں، کیونکہ اب وہ آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو کھولو اور اس کے حوالے کر دو۔ اپنے دل کی ساری باتیں، دماغ میں چلنے والی باتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے تکلیفیں، سب اس کو دے دیں۔ باتیں کریں خدا سے۔ ہاں، وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ ہاں، وہ کان لگائے ہوئے ہے، بالکل وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اس کے بعد دعا میں اپنا مسئلہ یا حاجت خدا کے حضور میں پیش کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر اس شخص کی دعا کو سنتے ہیں جو سچے دل سے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ جب ہم اپنی مشکلات کو خداوند خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ مسئلہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، سب کچھ حل ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ خداوند خدا قادر مطلق باپ ہے۔ دوستو، باپ سخت بھی ہوتا ہے، لیکن باپ پیار بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ باپ اکثر دوست بھی ہوا کرتا ہے۔ باپ کا ذکر کرتے ہی ہمارے ذہن میں شفقت اور محبت اور حفاظت کا خیال آتا ہے۔ ہمارا دنیاوی باپ بھی ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، پھر وہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ یہ مت سوچے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا۔ یہ سب آپ نے نہیں سوچنا، یہ اسی نے سوچنا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ دوستو، خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مسائل کو خداوند خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ وہ ہی اسے حل کرے گا۔ جب ہم ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم معجزات کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پورے ایمان کے ساتھ خدا سے معجزہ مانگے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ایک ذرہ بھی ایمان ہو، تو ہم پہاڑ تک ہلا سکتے ہیں۔ ایمان ہی وہ اہم چیز ہے جو ہماری دعا کو مؤثر بناتا ہے۔ جب ہم خدا سے معجزے کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے کہ وہ معجزہ ضرور ہوگا۔ یہ ایمان ہمارے دلوں سے نکلتا ہے اور خدا تک پہنچتا ہے، جس سے وہ ہماری زندگی میں کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو میرے دوستو، ہماری دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمیں دعا کے دوران اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہوں۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ خدا کی مرضی اعلیٰ ہے۔ بس جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ اے خداوند، آپ کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو، کیونکہ آپ کا منصوبہ میرے لیے بہترین ہے۔ اس طرح سے دعا کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی خدا کے منصوبے کے مطابق گزرتی ہے اور ہم اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ ان تمام مراحل پر عمل کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا میں ایک مختلف طاقت پیدا ہو گئی ہے اور وہ سیدھے خداوند یسوع مسیح تک پہنچ رہی ہے۔ پھر شکریہ کے ساتھ اپنی دعا کا اختتام کریں اور کہیں کہ یہ سب کچھ میں نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پا لیا ہے، سب کچھ مجھے مل چکا ہے۔ لیکن یقین بھی رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی دعا سن لی ہے اور وہ صحیح وقت پر آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آمین۔ آئیے دوستو، اب ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے قادر مطلق باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی دی ہوئی ساری نعمتوں، ساری برکتوں اور ہر طرح کی آسائش کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت بخشا ہے کہ میں چند لمحے آپ کی حضوری میں گزار سکوں۔ آپ نے مجھے اس زندگی میں بہت کچھ دیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے زندگی بخشی، آپ نے مجھے سانس دی، آپ ہر روز میری حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں ہمیشہ آپ کے فضل کا شکر گزار ہوں۔ آپ قادر مطلق باپ ہیں۔ یا رب، میں آپ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی سب خطاؤں کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں ہر ممکن گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا اور اس کے لیے میں آپ کی مدد بھی مانگتا ہوں۔ اے خداوند، آپ پاک ہے، اپنی پاکی مجھے عطا کیجیے، مجھے اپنے لہو سے پاک کر دیجیے۔ اے خداوند، میں آج آپ کے پاس ایک خاص ضرورت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ کچھ بھی مانگے
تو آپ اسے پورا کریں گے۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنی زندگی میں ایک خاص معجزے کی دعا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کن مشکلات سے گزر رہی ہے اور میں کس قسم کی مدد چاہتا ہوں۔ اے خداوند، آپ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میری دعا سنیں اور میری زندگی میں ایک معجزہ کریں۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اے خداوند آپ اپنے عقیدت مندوں کے لیے معجزے دکھا چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ میرے لیے کوئی معجزہ ضرور کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ان سب کو حل کر دیجئے۔ آپ مجھے ہر طرح سے مصیبت سے نکال دیجئے۔ آپ مجھے ہر قسم کی مشکل سے نکال دیجئے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پکارتا ہوں، اور میں پورے ایمان کے ساتھ یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے برکت دیں گے۔ اے خداوند خدا، میں اپنی زندگی میں آپ کی مرضی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا منصوبہ میرے لیے بہترین ہے اور میں اسے مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ آپ میری زندگی کے ہر پہلو کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے معجزے کریں گے اور مجھے اس مشکل صورتحال سے باہر نکالیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کی مہربانی اور شفقت کا شکر گزار رہوں گا، اور خداوند یسوع کے نام پر میں اس معجزے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے برکت دیں گے۔ آج میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ دوستو، جب آپ یہ دعا پوری عقیدت اور ایمان کے ساتھ کریں گے، تب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں معجزانہ طور پر کام کرے گا۔ دعا کا حقیقی اثر کب ہوتا ہے؟ جب ہم اسے پوری لگن اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری ہر دعا کو ضرور سنتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں صحیح وقت پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہونے لگتی ہیں۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیسے معجزاتی تبدیلیاں لاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہیں، تو پھر معجزات آپ کی زندگی میں ضرور رونما ہوتے ہیں۔ بس یقین رکھو اور انتظار کرو کہ خدا آپ کے لیے کب کام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ دوستو، اکثر یہ ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہر کام میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ دعا آپ بار بار کیا کریں اور اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، اور خداوند خدا آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے نکال رہا ہے۔ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیشہ آپ پر آتی رہیں، اور آپ کی زندگی معجزاتی نعمتوں میں ڈھل جائے، آمین۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔